اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ سورہ حشر مدنی صورت ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 24 آیات ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ حشر کہتے ہیں اجتماع کو، اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ پہلے اجتماع کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا لشکر مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنی نہیں پڑی، بلکہ پہلے اجتماع ہی پر وہ قابو میں آ گئے۔ اور بعض مفسرین اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جلاوطنی ہے، کہ بنو نذیر جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر کے یہودیوں کا اجتماع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ ان یہودیوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ جلاوطنی کے لیے جمع ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی اس اجتماع کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بنو نذیر یہ ضاد کے ساتھ ہے، نون ضاد یا را، زال کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو برباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی کہ جتنا مال وہ اپنے ساتھ لے جا سکیں ساتھ لے جائیں، اس لیے ان لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے تک اکھاڑ لیے تھے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ مال ہم لے کر جائیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اس کے ان کو آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب دنیا میں ان کو کیا سزا ملنی تھی؟ یعنی انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ قتل کروا دیتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ذالک، یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، تم نے مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، قائمۃ علی اصولها، اپنی جڑوں پر کھڑے رہے، فبإذن اللہ، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تھا کہ تاکہ اللہ کے نافرمانوں کو رسوا کرے، اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ لفظ لینا کھجور کے ہر درخت یا عجوہ کے علاوہ باقی درختوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بنو نذیر کے باغات کھجور کے تھے، جب قلعہ بند ہو گئے تو بعض صحابہ اکرام نے ان لوگوں کو غصہ دلانے اور ان پر رعب ڈالنے کے لیے ان کی کھجوروں کے چند درختوں کو کاٹ لیا، جلا کر ختم کر دیا، اور بعض دوسرے صحابہ نے خیال کیا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، یہ درخت اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے تو کیوں ان کو ضائع کیا جائے، وہ ان کے کاٹنے جلانے سے باز رہے۔ یہ ایک رائے کا اختلاف تھا کہ بعض صحابہ نے تو کاٹ دی اور بعض نے کہا کہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو ان کے آپس میں اس بارے میں گفتگو ہوئی، تو جن حضرات نے کچھ درخت کاٹے یا جلائے تھے ان کو یہ فکر ہوئی کہ شاید ہم گناہگار ہو گئے، جو مال مسلمانوں کو ملنے والا تھا اس کو ہم نے نقصان پہنچایا۔ تو اس آیت مذکورہ میں یہ آیت نازل ہوئی جس نے دونوں فریق کے عمل کو جائز و درست فرمایا اور دونوں کو بإذن اللہ میں داخل کر کے حکم الہی کی تعمیل فرما دی کہ ما قطعتم من لینۃ، جنہوں نے درخت کاٹے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولھا، یا انہوں نے اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیے، فبإذن اللہ، یہ دونوں اللہ ہی کے حکم سے تھے، اس میں کسی کا کوئی گناہگار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، فے کہتے ہیں غنیمت کو، اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی دشمن ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ مسلمان اس سے باقاعدہ لڑائی کرنی نہ پڑی ہو۔ جو بنو نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال و دولت ساتھ لے جانے کی ان کو اجازت دی تھی، اس لیے وہ جو کچھ ساتھ لے گئے وہ تو لے گئے، لیکن ان کی جو زمینیں تھیں وہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے وہ چھوڑ گئے، تو یہ زمینیں مال فے کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، فما اوجفتم علیہ من خیل، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلوائے، فللہ، تو وہ اللہ کا حق ہے، وللرسول، اور اس کے رسول کا، ولذی القربى، اور قرابت داروں کا، والیتامى، اور یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے، دولتاً گردش کرتا، جو تم میں سے دولت مند ہوں گے، یعنی یہ صرف دولت مندوں کے پاس ہی نہ رہے بلکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی جائے۔ وما آتاکم الرسول، اور رسول تمہیں جو کچھ دے دیں، فخذوہ، تو اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے منع کریں، فانتہوا، رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین، نیز یہ مال فے ان حاجت مند مہاجرین کا بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے فضل، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، سچے ہیں۔ اب یہ کون لوگ تھے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے ان کو بے دخل کیا گیا؟ یعنی وہ صحابہ جنہیں کافروں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، وہ اپنے گھروں اور جائیدادوں سے محروم ہو گئے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور یہ مال فے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں
ایمان کے ساتھ مقیم ہیں۔ اس سے مراد وہ انصار صحابہ ہیں جو مدینہ منورہ کے اصل باشندے تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور یہ کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے۔ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، چاہے اس پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ یعنی اگرچہ سارے انصار ہی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ایثار سے کام لیتے تھے، لیکن روایات میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر نام آیا ہے، جن کے گھر میں کھانا بہت کم تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ کچھ مہمانوں کو اپنے گھر لے جائیں اور انہیں کھانا کھلائیں، تو یہ کچھ مہمان اپنے ساتھ لے گئے گھر میں کھانا کم ہونے کے باوجود، اور ان کی تواضع اس طرح کی کہ خود کچھ نہیں کھایا اور چراغ بجھا کر مہمانوں کو بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کچھ نہیں کھا رہے، تو اس طرح انہوں نے قربانی دی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ تو یہاں پر خاص پر ان کا ذکر ہے کہ ولو کان بہم خصاصہ، کہ ان میں سے ایک ایسے بھی صحابی تھے کہ اگرچہ وہ خود تنگ دست تھے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی مہاجرین کی خدمت کی اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ مالف ہے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اب یہ کن لوگوں کا ذکر ہے کہ والذین جاؤ من بعدہم، اس سے ایک تو وہ حضرات مراد ہیں جو مذکور صحابہ کے بعد پیدا ہوئے، یعنی اس وقت دنیا میں نہیں تھے، یا تھے لیکن کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو بھی اس مال